السلام علیکم خواتین حضرات، میں آپ سے چند بنیادی سوال پوچھتا ہوں، اس کے جواب آپ اپنی حد تک رکھیے اور اس کے بعد میرے ساتھ رہیے تو ہم ایک دوسرے کی بات صحیح طرح سمجھ سکیں گے۔ کیا اسلام ایک سچا مذہب ہے؟ یقیناً اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ کیا اسلام ہر دور کے لیے آیا ہے؟ یقیناً اسلام ہر دور کے لیے آیا ہے۔ کیا اس دور میں اسلام انسانوں کو گائیڈ کر رہا ہے؟ ہم کوئی ڈائریکشن دے رہے ہیں؟ نہیں، ہم کوئی ڈائریکشن نہیں دے پا رہے ہیں۔ ہم کیا ڈائریکشن دے رہے ہیں؟ آج پوری دنیا میں جب کرونا کا وائرس کا خوف ہے تو اس کا سلوشن ہم نے مسلمانوں نے کیا پیش کیا ہے، ذرا اس کا اندازہ لگائیے کہ ایک عالم دین فرما رہے تھے ٹی وی پہ، میں نے ان کی اپنی پیج پہ بھی ان کی ویڈیو لگائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں ایک بہت اچھے مسلمان نے، بزرگ نے ایک خواب دیکھا، اس میں دوسرے بزرگ نے آ کے ان سے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تم قرآن حکیم کھولو اور سورہ بقرہ سے آگے چلو تو تمہیں وہاں پہ ایک بال رکھا ہوا نظر آئے گا۔ وہ بال جو ہے اس کو نکالو، ایک گلاس پانی لو، اس میں وہ بال ڈبو اور ڈبونے کے بعد وہ واپس بال جو ہے قرآن حکیم میں رکھ دو اور وہ پانی پی لو تو کرونا ختم ہو جائے گا، یہ وائرس۔ یہ بالکل ویڈیوز موجود ہیں۔ اچھا، ایک اور مولوی صاحب نے پاکستان میں فرمایا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے نہیں، ایک صاحب نے کہنے لگے اٹلی میں ایک بنگالی بھائی نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے خواب میں ایک بہت بھیانک چہرہ آیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں کرونا ہوں۔ تو اس نے کہا تم کیوں آئے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ یہاں پہ چائنا میں ایک عورت کو جس کا نام عائشہ تھا، اس کو 3 چائنیز نے جو ہے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور پھر اس نے کرونا نے ان 3 کو جا کے ہلاک کر دیا۔ پھر جو 2 سیکیورٹی گارڈ باہر کھڑے تھے ان کو بھی جا کے اس کرونا نے ہلاک کر دیا۔ یہ کرونا وائرس کی یہ باتیں ہمارے لوگ بتا رہے ہیں۔ ایک عالم دین اشرف صاحب، جو بہت بڑا اجتماع ہونے والا تھا پاکستان میں، اس کے لیے کہنے لگے کہ اجتماع کو کینسل نہیں کیجیے اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ایک آدمی کو بھی کرونا وائرس نہیں ہوگا، اور اگر ہو تو آپ مجھے پھانسی پہ چڑھا دیجیے گا۔ تو کسی نے بہت اچھا کہا کہ مولوی صاحب کو آج پھانسی پہ چڑھا دو تو بہت سارے لوگوں کی جان بچ جائے گی، اس وقت پھانسی پہ کیا چڑھانا جب بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہوں گے۔ خواتین حضرات، یہ وہ سوچ ہے جو مسلمانوں کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی۔ یہ سوچ اتنی خطرناک ہے کہ وی آر اسٹل اے پارٹ آف دا پرابلم، ناٹ پارٹ آف دا سولوشن۔ ہم دنیا میں کتنے 100 برس ہو چکے ہیں، ہم نے دنیا کو کیا کسی چیز کا توڑ پیش کیا ہے؟ سود کا توڑ پیش کیا؟ کوئی سائنسی ایجاد ایسی کی؟ جو کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ کافروں کو اس وقت تک تباہ نہ کرنا جب تک کہ وہ ویکسین نہ ایجاد کر دیں ہمارے لیے۔ مطلب یہ ہماری حالت ہے۔ خواتین و حضرات، یہ بالکل سچی بات ہے کہ جب تک ذہن نہیں بدلے گا، یہ سوچ نہیں بدلے گی، ہمارا مقام نہیں بدلے گا، ہم دنیا میں یوں ہی رسوا رہیں گے۔ کتنی رسوائی ہے یار، قدم قدم پہ پٹائی ہے، ہر طرف سے ذلت ہے، اور یہ جب بدلے گی جب دماغ بدلے گا۔ اگر آپ جا کے سچائی سے جائزہ لیں اور جا کے ہسٹری میں اٹھا کے دیکھیں تو ہم نے کیا کیا ہے۔ جب عروج پہ تھے، کہتے ہیں نا کہ ہمارے 14ویں صدی میں 10 ہمارے سائنٹسٹ تھے، وہ صحیح ہے، لیکن ان کے ساتھ سلوک کیا کیا تھا؟ یہ سچائی ہے، ذرا سچائی کا پہلے جائزہ لینا چاہیے۔ حقیقت پسندی کا جو آ رہا ہے خواب دکھا رہا ہے اور خواب کا حل بتا رہا ہے، حقیقت پہ کب بات کرو گے؟ حقیقت پسندانہ بات کب کرو گے؟ ہر سلوشن خواب میں ہے۔ کیا کیا سائنٹسٹ کے ساتھ ہم نے؟ یہ ہماری ہسٹری ہے۔ ابن سینا اتنا بڑا، جس کی وہ کتاب ہے کینن آف میڈیسن، 600 برس تک یورپ میں جس کی کتاب پڑھائی گئی، اس سائنٹسٹ کو ہم نے اتنا مارا، اتنا تنگ کیا کہ وہ جنگلوں میں جا کے پناہ لیتا تھا، اور اس کی کتاب 15ویں صدی تک یورپ تک میں پڑھائی گئی ہے۔ یعقوب الکندی، ٹھیک ہے نا، وہ کتنا بڑا فزیشین اور میتھمیٹکس کا ماہر، اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کو اتنے کوڑے لگوائے اس ذہنی سوچ کے لوگوں نے، ملاؤں نے، کہ جب ایک کوڑا لگتا تھا تو لوگ تالیاں بجاتے تھے۔
یعقوب الکندی کے ساتھ یہ سلوک کیا. اور ایک تو ایسا سلوک ہے کہ جو آپ سنیں گے تو دل آپ کا بالکل پانی پانی ہو جائے گا کہ ہم اتنی جہالت میں تھے اور آج تک اس کا توڑا ہم نے ڈھونڈا. ابن رشد کتنا بڑا آدمی, یورپ کے رینیسانس میں اس کا کتنا علم کام آیا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ کیا کیا تھا, اس کو مسجد کے پلر کے ساتھ باندھ کر یہ کہا تھا ہر نمازی جب یہاں سے جائے تو اس کے منہ پہ تھوکتا ہوا جائے اور تماچا مارتا ہوا جائے. یہ ہسٹری ہے, میں فکشن نہیں بیان کر رہا ہوں. آپ خود جا کے ریسرچ کیجئے, جانیے اور سوچئے کہ ہم نے کیا کیا ہے. آج پاکستان میں ہر قدم پہ آپ چلے جائیں, 1 کلومیٹر پہ بجائے ایک لائبریری اور ایک سائنس لیب کے آپ کو ایک درگاہ ملے گی. تو وہاں پہ پھر ملنگی پیدا ہوں گے, سائنٹسٹ تھوڑی پیدا ہوں گے. اور یہ سوچ جو ہے, یہ سوچ نہیں پیدا ہونے دیتی کسی صورت ایسے لوگوں کو. اور ذرا سی یہ بات کرو سائنس اور ٹیکنالوجی کی تو آپ کو دار اسلام سے خارج کرنے لگتے ہیں, آپ کے دل شکنی کرنے لگتے ہیں کہ آپ کو جہنم کا رستہ دکھا دیتے ہیں, اور خود کوئی فن نہیں آتا ماں سوائے خواب میں یہ دیکھا, خواب میں یہ ہوا. بھائی حقیقت میں کب ہوگا؟ اقبال نے کیا اچھا کہا تھا کہ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو, نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو, بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو, بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نہ کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے, کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. بیچ رہے ہیں آج کل باپ دادا کے نام کو, بیچ رہے ہیں, ہر طرح کا سودا دے رہے ہیں. اب وہ 15ویں صدی میں جو ہے وہ مارٹن لوتھر کے وہ زمانے کی باتیں جو ہے, جب چرچ میں بھی یہ سب کچھ ہوتا تھا, جنت بیچی جاتی تھی. میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اتنی طویل اس میں جاؤں, لیکن دعا کیجئے کہ ہماری آنکھ کھل جائے, ہمارے لوگ سمجھ جائیں, ہمارے لوگ اپنے اندر وہ ٹالرنس پیدا کریں, ایک دوسرے کی بات سنیں. کسی کو غدار کہہ دینا, کسی کو جو ہے کافر قرار دینا, اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. دوسرے کی بات کو سننا چاہیے اور اس پہ کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام اس دور کے مسائل کا حل پیدا کرے. تو پہلے جو خامیاں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے. خواتین حضرات, میری تمام ویڈیوز یوٹیوب پہ موجود ہیں فائق صدیقی شو کے نام سے, اگر آپ پسند فرمائیں تو بڑی عنایت. میرے اس پیغام کو اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو اس کو شیئر بھی کیجیے. بہت بہت شکریہ.